لوگ اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہیں، تو پھر وہ کیا کوئی شربت لگا کے، کوئی گھوڑے نکال کے، کوئی علم لگا کے، کوئی رو پیٹ کے، کوئی اس طرح مصائب سنا کے، کوئی نقطے سے نقطہ، دیکھو تم کو کہاں پر لے آیا ہوں، لفظوں کے تیور دیکھو، فلانا دیکھو، بکواس بند کرے۔ امام حسین اس قدر سادہ ہیں کہ ہر صاحب دل اور مومن کے دل میں خود ہی چلے جاتے ہیں، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، بس بندہ تھوڑا سا بغیرت نہ ہو، باحیا ہو اور غیرت مند ہو، ہر غیرت مند کے دل میں امام حسین کی جگہ موجود ہے، اور حیا والی عورت کے دل میں امام حسین کی جگہ موجود ہے۔ باقی جنہوں نے فیس بکوں پہ جرانے لگائے ہیں، وہ رنڈیاں کنجریاں سارے مل کے کالے لباس پہن کے امام حسین 10 تاریخ کو تاجران خون حسین ہے، یہ منڈی ہے باقاعدہ طور پر، حسینی خون بکتا ہے وہاں پر، چادریں، ردائیں، بیبیوں کی چیخیں، آہیں، سسکیاں، پیاس، بھوک اور دھوپ اور خیام کا جلنا، یہ سب علی اکبر کی جوانی، علمدار کا بڑا اس کا علمدار اور قاسم کا خوبصورت چہرہ، سب چیزیں بکتی ہیں۔ تو آپ کون سی پروڈکٹ خریدنا چاہیں گے؟ ذرا سامنے آئیے جی، مجھے علی اکبر کی جوانی بیچنے، جی 7 کو آئیے گا انشاءاللہ، جوانی بکے گی علی اکبر کی۔ شبیہ ذوالجناح بھی بکتا ہے امام حسین کا، ذوالفقار پہ بھی جمعے پڑھاتے ہیں، جو کسی کافر کی تلوار تھی رسول اللہ نے حضرت علی کو دے دی، اس پہ بھی جمعے پڑھتے ہیں، گھوڑے پہ بھی جمعے پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کچھ نہ پوچھے، اس قدر زبردست پروڈکٹ ہے یہ، آپ کبھی بھوکے نہیں مریں گے، آپ کی نسلیں بھوکی نہیں مریں گی۔ اور اس کے بالمقابلے میں دوسری منڈی ہے، یہ تاجران خون حسین کی منڈی، اور اس کے مقابلے میں اینٹی تاجران خون حسین، بیچ وہ بھی خون حسین ہی رہے ہیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین نے موقف واپس لے لیا تھا، اب یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتے تھے، پانی وہاں پر موجود تھا، امام حسین کی یہ لڑکی تو تھی نہیں، یہ لڑکا تو ایسے آپ نے نام ڈال لیا، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھی یزید کے خاندان کے ساتھ، اس لیے انہوں نے کیا لڑنا ان کو وہاں پہ۔ ایک منڈی ادھر ہے، ایک اینٹی حسین، ایک حسین، سودا دونوں کا بھائی جان بک رہا ہے، موجے ہی موجے، عوام دونوں طرف جاتی ہے۔ وہ جو پیروکاران حسین ہیں وہ بیچارے اکیلے 2-4 کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہو رہی ہے۔ بھائی سودا بیچنے والے زیادہ زبان آور ہیں، طلاقت لسانی ان کے پاس بہت زیادہ ہے، آرگومنٹس ہیں، دماغ ہے، فریب دینے کا اور دھوکہ دینے کا اور بے ایمانی کرنے کے ول شل ان کو سارے پورے آتے ہیں، اس لیے امام حسین بکتے ہیں، اس لیے آپ بیچیے۔ تو آپ ان 2 گروہوں میں، رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں، باہ یا عورت جب گنڈوں میں پھنس جاتی ہے نا، وہ پھر دیکھتی کہ میں کدھر سے نکلوں۔ اس لیے یہ عاشقان خون حسین، یہ پانی نہیں ہے میٹھا، وہ امام حسین کا خون پی رہے ہیں، یہ نان نہیں کھاتے، میٹھا بریڈ نہیں کھاتے، یہ امام حسین کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ بھیڑیوں کو جب خون، انسانی خون کا لپکا اور گوشت کا لپکا لگ جائے تو بھیڑیوں کو کوئی چیز اس سے نہیں ہٹا سکتی ہے۔ دونوں طرف بھیڑیے ہیں، ایک وہ ہیں جن کو اس خوراک کو نہیں مل رہی، کچھ اس خوراک کو بیچ رہے ہیں۔ منڈی میں امام حسین، یہ میرا اتنا سا کلپ چلا دیں، منڈی میں امام حسین، دونوں فرقے بیچتے ہیں۔ سوگواران حسین، محفل مسالمہ، مرثیہ، کری جاؤ، نہ کرنا نہ کرانا، گلہ ہی کر دیا بیٹھ کے پر مل کے کری جاؤ۔ فرمایا یہ وہ موقف جو اس وقت لوگوں کو سمجھ آ گیا، جن صحابہ کو یہ مانتے ہیں ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ امام حسین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہوئی ہے، مگر آپ عجیب دیکھیں ان کے پیروکاروں کو آج تک نہیں سمجھ آئی کہ زیادتی ہو گئی ہے، وہ آج تک نہیں سمجھ پا رہے۔ کہاں ہے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عبد الرحمن بن ابی بکر، ان میں سے کس نے امام حسین کی مذمت کی؟ روکنے کو چھوڑیں، روکا ہے تو کس بنا پہ روکا، وہ تو آگے ہی لکھا ہوا ہے جہاں سے آپ روکنے کی بات کرتے ہیں، مگر کس نے کہا یہ اقدام حسین غلط ہے؟ بلکہ وہ اب یہ کہتے ہیں روایت ٹھیک نہیں، یزید نے ابن عباس سے جو ہے وہ کہا کہ مجھے تم بیعت دو، آپ نے اس کو خط کے جواب میں لکھا مجھ سے بیعت طلب کرتے ہو، میرے بھائی اور اس کے کنبے کو تم نے صحراؤں میں تڑپا کر مارا، اور ان کو تم نے آب و دانہ ان پر بند کر دیا، اور تم نے ان سے بیعت طلب کی، اور ایسے وقت میں جب وہ تنہا تھا تم نے ہاشمیوں کو لگ دے ان سے پا کر کے تم نے مار دیا، تم کس منہ سے مجھ سے بیعت طلب کرتے ہو؟
کس منہ سے بیعت طلب کرتے ہو؟ یہ نہیں سنائیں گے آپ کو طریق جھوٹی ہے جی، منقطع ہے، طریق کے اندر نہ جائیں، وہ امن پوری اس میں طریق میں نہ جائیں، طریق تو تیرا بھی پتہ کرنا پڑتا، طریق میں جائیں، کہیں امن پوری کا ثابت نہ ہو جائے کہ یہ کہیں خیانت سے پیدا ہوا ہے، طریق میں نہ جائیں، طریق تو کھول لیں بھائی، طریق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں بنتا، طریق تو کھول لیں۔ تو فرمایا یہ وجہ اس کی کیا ہے، اب سن لیں، یہ ساری وجہ ایک ہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کی توحید کچی ہے، یہ کچی توحید کے لوگ فقط بتوں اور مزاروں تک محدود ہیں، مردوں کے رد میں تک محدود ہیں، مردوں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑنا بابوں نے اٹھ کے، اس لیے یہ ان کا رد بڑے شوق سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو زندہ خدا ہیں، وہ جو غریبوں کی خونوں پر تعمیر شدہ ان کے عیاشی کے محلات ہیں، جو اپنے اپنے وقت کے فرعون اور نمرود اور شداد ہیں، ان سلفیوں سے کہو کہ تم ان سے خوف زدہ توحید لے کر تم ان مدخلیوں اور سلفیوں تم ان کا کوئی ان کے بارے میں کیا بولو گے؟ کچی توحید کا آدمی کبھی امام حسین کو نہیں، جتنی پکی ہوتی جائے گی اتنا پکا ہوتا جائے گا، اتنا پکا ہوتا جائے گا، سمجھ گیا؟ جب توحید پکی توحید پورے کمال کے ساتھ معرفت میں آ جاتی ہے، فرد اتنا ہی زیادہ حسینیت کو سمجھتا چلا جاتا ہے، اور جس کی توحید ہی زوال والی ہو اس کے تصور میں حب الہی میں مرنا نہیں ہے بلکہ جینا ہی ہے۔ حب الہی میں مرنا وہ مر سکتا ہے جس کی توحید پکی ہے، کچی توحید والا تو کہتا ہے بس آپ نماز پڑھا کریں، آسان کام ہے نا،